عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، آہستہ آہستہ چلتے ہیں، یعنی غرور کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، زور زور سے پاؤں کو زمین پر مارتے ہوئے، اکڑاتے ہوئے نہیں چلتے۔ یہ ایک نشانی۔ دوسرے جمعہ پر ہم نے دوسری نشانی پڑھی کہ جب اللہ کے بندوں سے جاہل لوگ جن کا کام ہی صرف بحث برائے بحث ہے، ایسے لوگوں سے وہ زیادہ کلام نہیں کرتے، ان کے ساتھ بحث و مباحثہ میں مشغول نہیں ہوتے۔ آج ہم تیسری اور چوتھی نشانی انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی جو نشانیاں ہیں وہ ہمیں بھی اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات، مالک کائنات، قرآن کریم، فرقان حمید، صحیفہ انقلاب، نسخہ انقلاب میں ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ کے خاص بندے تو وہ ہیں جو اپنی راتوں کو کبھی سجدے کی حالت میں گزارتے ہیں اور کبھی قیام کی حالت میں گزارتے ہیں۔ یہ تیسری نشانی سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بیان فرمائی، یعنی وہ اپنی راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے مزین کرتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی ان پر فرض واجب نہیں کہ پوری رات عبادت کرنا، یہ امت مسلمہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت میں فرض واجب نہیں ہے، یہ ہم پر لازم نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی راتوں کو کبھی سجدے کی حالت میں گزار دیتے ہیں اور کبھی دیکھتے ہیں وہ قیام کر رہے ہوتے ہیں۔ دو لفظ بڑے بولے جاتے ہیں رات کی عبادت عام لفظوں میں، دوسرا لفظ خاص لفظوں میں بولنے قیام اللیل بولا جاتا ہے۔ تو یہ ان خاص بندوں کی، چنیدہ بندوں کی ایک نشانی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنی راتوں کو عبادت سے مزین کیا کرتے تھے۔ آتا ہے روایات میں کہ آپ اتنی عبادت کیا کرتے تھے، اتنی عبادت کیا کرتے تھے، اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے قیام کرتے ہوئے، وہ کبھی سجدہ کرتے ہوئے۔ بلکہ مجھے سنن نسائی کے ایک اور روایت یاد آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کبھی رات کو عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے پہلے آرام بھی فرماتے تھے۔ آپ نے اپنے حصے کیے ہوئے تھے رات کے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ پوری رات صرف 2 رکعت نفل ادا کرتے تھے، 2 رکعت۔ اب دیکھیں وہ کتنے لمبے ہوں گے 2 رکعت۔ امام نسائی فرماتے ہیں کہ کبھی صحابہ کرام نے دیکھا کہ کبھی ایسا ہوتا کہ آپ آہستہ آواز سے کچھ تلاوت فرما رہے ہیں رکعت میں اور ہم سنتے جا رہے ہیں، کبھی ایسا ہوتا کہ پوری سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اور سورہ نساء تک ایک رکعت میں تلاوت فرما لیا کرتے۔ یہ 3-4 سپارے بنتے ہیں۔ آج جب رمضان المبارک میں ہم تراویح پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ قاری صاحب نے بڑی لمبی کر دی، حافظ صاحب نے بہت لمبی کر دی رکعت۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خیر ہم تو ان کے پاؤں کی خاک برابر بھی نہیں،
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک رکعت میں کبھی 3 4 پارے تلاوت فرما لیا کرتے، لیکن کب؟ جب آپ اکیلے عبادت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کو مزہ آتا ہے عبادت میں۔ ہمیں ہو سکتا ہے گناہ گار ہیں، ہمیں کسی اور چیز میں مزہ ہو، ہمارا مشغلہ کوئی اور ہوگا، لیکن اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جتنی زیادہ عبادت کریں گے اتنی زیادہ ان کو لذت اور سرور حاصل ہوگا۔ اچھا جائے کہ اس پر ہم ٹائم گزاریں۔ دوسری بات، ایک بندہ تو پوری رات نفلی عبادت کیا کرتا ہے، چلو اس نے تو یہ نشانی حاصل کر لی، کیا اور بھی کوئی بندہ اس طرح کی نشانی حاصل کر سکتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی جو شریعت ہے اس میں یاد رکھیں کہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے والا اور پھر صبح اٹھ کے فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے والے کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا یہ تو پھر بھی زیادہ ہے۔ امام احمد بن حنبل، مسند امام احمد بن حنبل میں فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کوٹ کر رہے ہیں، حدیث بیان فرما رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے پوری رات عبادت کرنے والے کا ثواب پا لیتا ہے، اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ وہ بندہ جو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو پوری رات عبادت کرتا ہے، اس کو جتنا ثواب ملتا ہے ایک بندہ صرف حسن اخلاق اپنا لے۔ ایک روایت میں آتا ہے حسن اخلاق سے باری کوئی چیز نہیں ہوگی قیامت کے دن، اس کو بھی یہ ثواب مل جاتا ہے۔ بہرحال پوری رات عبادت کرنے کے باوجود کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی قیام کی حالت میں۔ چوتھی نشانی کیا ہے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما۔ پوری رات عبادت کرنے کے باوجود غرور نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ ہم نے پوری رات عبادت کی، ہم بڑے عبادت گزار ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بخشے گا، نہیں، نیور ایور، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، بے شک جہنم کا عذاب گلے کا پھندا ہے۔ یہ وہ بندے جو پوری رات عبادت کرتے ہیں، یہ ان کی دعا ہے۔ اتنی عبادت کرنے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت پانے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہونے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہونے کے باوجود دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ جہنم کا عذاب گلے کا پھندا ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، یہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے۔ دو لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، مستقر و مقام۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے اس جگہ پر جہاں پر بندہ ہمیشہ رہتا ہے۔ دو ایڈریس ہوتے ہیں نا، ایک یہ پرماننٹ ایڈریس ہے، ایک عارضی ایڈریس ہے۔ تو جو بندہ جہنم میں عارضی طور پر بھی جائے گا اس سے بھی یہ بندے پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں عارضی طور پر بھی جہنم میں نہ بھیجنا۔ اور جو لوگ پکے جہنمی ہوں گے ان لوگوں سے اور اس جگہ سے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس جہنم میں نہ بھیجنا جہاں پکے لوگ رہیں گے۔ دونوں مقامات سے وہ پناہ مانگا کرتے ہیں۔ اور یہ آج کے دور میں اس کو سمجھنا
اس پر غور کرنا، اس پر تدبر کرنا، اس پر تفکر کرنا، اس سے تذکر حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا، یہ بڑا لازم اشد ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کا جو دور ہے وہ بڑا مادیت پرست کا دور ہے۔ میں کوشش تو کرتا ہوں تھوڑا آسان لفظوں میں بیان کروں۔ مادیت پرست میں نے بول دیا، چلے آپ آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ آج کا دور صرف پیسے کا دور ہے۔ جیسے کیسے میرے ہاتھ میں پیسہ ہونا چاہیے، بس یہ ہے آج کا دور۔ میری عزت ہونی چاہیے، مجھے معاشرے میں ایک مقام ملنا چاہیے، میرے نیچے بڑی سی گاڑی ہونی چاہیے، اچھا بنگلہ ہونا چاہیے، نوکر چاکر میرے پاس حاضر ہوں۔ یہ ہے مادیت پرستی، صرف اپنے مفاد کو دیکھنا، دنیا میں اپنے مفاد کو دیکھنا بس۔ لیکن شریعت اسلامیہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ یاد رکھیے گا، ویسے یہ اگلی نشانی میں آئے گا، اگلے جمعے میں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، کہ مال حاصل کرنا بری چیز نہیں ہے۔ مال کس جگہ پر خرچ ہو رہا ہے یہ ویری کرتا ہے کہ آپ مال کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ مال حاصل کرنا بری چیز نہیں ہے، مال کیسے حاصل کر رہے ہیں یہ ویری کرتا ہے۔ کیا آپ نے مال حاصل کیا وہ حلال طریقہ اپنایا؟ بالکل ٹھیک ہے، فابیہا مستحسن، اچھا ہے۔ بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، ہونا چاہیے، اچھے کاموں میں مال کو لگانا چاہیے، حلال طریقے سے کمائے۔ ہر ایک بندے کو اپنی زندگی سنوارنے کا پورا حق حاصل ہے، اسلام منع نہیں کرتا۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ دیکھو جو تم نے مال کمایا وہ کسی کا حق تو نہیں مارا آپ نے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مال آپ کا نہیں ہے کسی اور کا ہے، کسی کی زمین تو نہیں غصب کر لی تم نے، کسی کے پیسے تو نہیں چوری کر لیے تم نے، کوئی ڈکیتی تو نہیں ڈالی تم نے۔ کوئی بھی ایسا کام جو شریعت اسلامیہ نے جس کی اجازت نہیں دی، اس سے اس مال کو حاصل کرنے سے شریعت اسلامیہ منع کرتی ہے۔ بہرحال یہ پھر میں کہہ رہا تھا یہ اگلی نشانی میں آئے گا تفصیلاً۔ ہم کہہ رہے تھے کہ وہ جہنم سے بڑی پناہ مانگتے ہیں۔ اب جہنم کی بات ہو رہی ہے تو شاید کچھ چیزیں آج میں آپ کو بتاؤں جو آج شاید آپ پہلی دفعہ سنیں جہنم کی بابت۔ واٹ از دا جہنم؟ جہنم کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات نے قرآن کریم، جس کو میں بارہا کہتا ہوں کہ یہ صحیفہ انقلاب ہے، انقلاب کا یہ صحیفہ ہے، اگر بندہ اس کو سمجھ جائے تو یہ نسخہ انقلاب ہے، یہ انقلاب کا نسخہ ہے اگر کوئی بندہ سمجھ جائے تو۔ اللہ تعالیٰ نے 7 لفظ اس کے لیے ارشاد فرمائے ہیں جہنم کے لیے۔ پہلا الجہنم، الجحیم، السعیر، لظا، سقر، حاویہ، حطمہ۔ قرآن کریم میں بھی آتا ہے کلا انہا لظا، لظا آ گیا، وما ادراک ما ہی نار حامیہ فامہ حاویہ، حاویہ لفظ آ گیا، وما ادراک ما سقر، سقر لفظ آ گیا، وما ادراک ما الحطمہ، حطمہ لفظ آ گیا۔ یہ قرآن کریم میں سارے مذکور ہیں۔ جہنم کا لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر النار کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال وہ ایک طبقے کو متضمن ہے، شامل ہے۔ تو یہ 7 طبقے ہیں جہنم کے۔ اب یہ جو 7 طبقے ہیں ان میں سے بقول حضرت اکرمہ یہ تابعی ہوئے ہیں۔ تابعی اس بندے کو کہا جاتے ہیں جس نے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی کو دیکھا، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو جس نے دیکھا، صحابی یا صحبت اختیار کی، کچھ نبینہ صحابی بھی تھے، اور ان کے جو شاگرد ہوں گے ان کو تابعی بولا جائے گا،
ان کے جو شاگرد ہوں گے ان کو تبع تابعی بولتے ہیں، اور ایسے طرح تبع تابعی ایسے لفظ مزید بولے جاتے ہیں آگے۔ حضرت اکرمہ جو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، 10-20 صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ سب سے نچلا جو طبقہ ہے اس کا نام ہے حاویہ، اور یہ منافقین کے لیے خاص ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی شفاعت نہیں ہے، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے۔ سب سے نچلے درجے میں منافقین ہوں گے، اور جتنا نیچے درجہ ہوگا وہ اتنا زیادہ سخت ہوگا عذاب کا۔ اس سے جو اوپر والا درجہ ہوگا جس میں اس سے کم لیکن بڑا عذاب ہوگا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ کتنا کتنا عذاب ہوگا۔ وہ ہوگا مشرکین کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ایک نہیں مانتے۔ مثلا وہ کہتے ہیں خدا ایک نہیں ہے، وہ مشرک ہے۔ کہتا ہے جی یہ بت ہے، یہ بادل کا بت ہے، اس سے ہم دعا کرتے ہیں یہ بادل آ جاتے ہیں، یہ ہماری دیوی ہے، یہ سیلاب سے ہمیں بچاتی ہے، یہ جو بت ہے اس سے ہمیں رزق ملتا ہے۔ اس کا مطلب کہ انہوں نے خدا کو ایک نہ جانا، ایک نہ مانا، تو وہ شرک کرنے والے قرار پائیں گے، مشرک کہا جاتا ہے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبیوں میں شرک کرنے والے، شرک کا مطلب ہوتا ہے حصے دار بنانا، سانجا۔ مثلا میں ایک جگہ پر اپنے بھائیوں کے ساتھ حصے دار ہوں تو میں شریک کہلاؤں گا ان کا۔ شرک بمانا حصے داری، لیکن کس میں حصے داری؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ماننا شرک ہے، پکا کافر۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ الا الشرک، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہ بخش دے گا، شرک نہیں، شرک بہت بڑا۔ بلکہ ایک اور یاد آ گیا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان دی، ہم کون تھے کیا تھے کچھ پتہ نہیں، عطا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کو پیدا ہی نہ فرماتا، ہمیں یہ جتنی آسائشیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم کو کہاں میسر تھیں یہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی دی ہوئی ساری چیزوں میں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی جان کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی انکار کر بیٹھنا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو ماننا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ماننا۔ عیسائی لوگ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی مانتے ہیں، اور ان کا ایک گروہ ان کا بیٹا بھی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی وہ خدا مانتے ہیں۔ بڑا ان کا گروہ جو ہے وہ معبودان ثلاثہ، 3 خداؤں کا قائل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک خدا وہ ہے جو ہم سب مانتے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یسوع مسیح، ان کو بھی معاذ اللہ وہ خدا مانتے ہیں، ایک حضرت مریم علیہ السلام کو بھی وہ معاذ اللہ خدا مانتے ہیں۔ بہرحال جیسے مسلمانوں میں کچھ فرقے ہیں ان میں بھی پائے جاتے ہیں، الگ الگ عقائد ہیں ان کے۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی خدا یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا کہ مسیح عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک نہیں ہے جو آج کل آپ مشینیں لگی ہوئی ہیں کفر کی، یہ بھی شرک، یہ بھی شرک، ہر مسلمان کو مشرک بنایا ہوا ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ یہ شرک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ایک نہ ماننا، یا اللہ تعالیٰ کی صفات جیسی کہ اس کی ہیں ویسی ایز اٹ کسی اور میں ماننا۔ مثلا ایک بندہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، ایسے ہی معاذ اللہ کوئی فلاں بندہ یا فلاں بت یا فلاں درخت یا سورج یا چاند یہ بھی پیدا کرنے والا تھا یا ہے،
یہ بھی شرک ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی ازل سے ہر چیز کو جانتا ہے، اس نے کسی سے کوئی علم نہیں لیا، ایسے ہی ہمارے پیر صاحب بھی جانتے ہیں، یہ شرک ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ہاں اگر وہ یہ کہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانے دو عالم، جانے جانا، آپ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہر چیز جانتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے۔ اب صفت الگ الگ ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفت تھی اس کی اپنی، اس نے ہر چیز کو جاننا، اپنے تئیں جاننا، کسی سے پوچھا نہیں ہے، کسی سے سوال نہیں کیا کہ یہ کیا ہے۔ لیکن نبی اکرم نور مجسم شفیع مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جو کچھ بھی علم رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے رکھتے ہیں۔ یہ جو آج کل ہم پر فتوے لگائے جاتے ہیں نا کہ تم ہی مشرک، تم ہی مشرک، تم ہی مشرک، بس مشین چل رہی ہے، سارے شرک، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک وہی ہے جو میں نے آپ کو عرض کر دی۔ تیسری چیز ایک اور ہوتی ہے شرک والی، وہ ہے شرک فی العبادہ، کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں، سر بتسلیم خم کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور اس کو خدا سمجھ کر کرتے ہیں۔ سارے ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو خدا سمجھ کر ہی کرتے ہیں نا۔ ایسے ہی کسی اور کے آگے سجدہ کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ میں نے آپ کو پہلے عرض کی تھی، شاید کچھ چیزیں آپ کو آج پہلی دفعہ سننے کو ملیں گی۔ ہر سجدہ شرک نہیں ہوتا۔ ایک بندہ جاہل ہو، اسلامی تعلیمات سے بالکل جاہل ہے، اور وہ کسی قبر پر جا کے سجدہ کر دیتا ہے، تو ہم اس کو مشرک نہیں کہیں گے۔ کیوں مشرک نہیں کہیں گے؟ ابھی آپ نے بولا کہ عبادت میں شرک کرنے والا تو مشرک ہوتا ہے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ قبر کو سجدے کرنے والا مشرک نہیں ہے۔ میں ہی کہہ رہا ہوں، دونوں باتیں الگ ہو گئی۔ میں نے یہ بھی عرض کی کہ جس کو ہم سجدہ کر رہے ہیں اس کو خدا مان کر سجدہ کر رہے ہیں۔ میں کبھی نہیں کہوں گا کہ قبر کو سجدہ کرنا جائز ہے، حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ہم اس کو مشرک نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہ قبر والے کو خدا نہ مانے۔ یاد رکھیے گا یہ مسئلہ، سجدہ کرنا قطعی طور پر حرام ہے، چاہے خدا مانے یا نہ مانے، حرام ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ بلکہ امام احمد رضا خان جن کے ہم فالوور ہیں، ماننے والے ہیں، انہوں نے تو کہا ہے کہ آپ نزدیک بھی نہ جائیں، 1-2 فٹ کے فاصلے پر دور کھڑے ہوں، فاتحہ کریں، دعا پڑھیں، جو مرضی کریں۔ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا، اگر آپ کے والد ہیں، والدہ ہیں، بڑے بھائی ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ کے پیر صاحب ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا تو پھر آپ چوم بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ دیکھ رہا ہے تو پھر نہیں ہو سکتا ہے دیکھنے والا، اب میں چوم رہا ہوں، ہو سکتا ہے دیکھنے والا کہے یار یہ تو قاری صاحب اگلے دن تقریر کر رہے تھے، ان کو ہو سکتا ہے 2 کتابوں کا مسئلوں کا پتہ ہو سکتا ہے یہ صحیح کام کر رہے ہوں۔ لہٰذا بندوں کے سامنے چومنا بھی جائز، میں کہتا ہوں کہ نہیں۔ ہاں الگ ہیں، کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا تو آپ جیسے آپ اپنے والدین کی زندگی میں ان کے پاؤں چوم لیا کرتے تھے، ان کا ماتھا چوم لیا کرتے تھے، تو آپ قبر کو بھی چوم سکتے ہیں، لیکن جب کہ آپ اکیلے۔ کہہ رہا تھا کہ سجدہ کرنا، ایک بندہ، میں اس کو بندہ ہی فی الحال کہوں گا، ایسا بھی ہے جس کو ابھی بھی سجدہ کرنے کی اجازت ہے، آپ کو پتہ ہے، قبر کو سجدہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن وہ ابھی تک اپنے غرور اور تکبر پر اڑا ہوا ہے، وہ ہے شیطان، ابلیس۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے ملائکہ کو کہا سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، استکبر اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں سے ہو گیا، پہلا کافر۔ امام سالبی فرماتے ہیں، علامہ صاحب تشریف فرما ہیں تو میں بس بات جو ہے بالکل مختصر کرنے جا رہا ہوں۔ امام سالبی بہت بڑے امام الائمہ ہوئے ہیں، بڑی اتھینٹک کتاب ہے تفسیر قرطبی۔
تفاسیر میں اکثر چیزیں اچھی بھی ملتی ہیں، لیکن بعض تفاسیر ایسی ہیں جن کو علماء، محققین، ریسرچر ان میں کوئی بعض علتوں کی وجہ سے ان کو صحیح نہیں مانتے۔ لیکن یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں، یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کرنے لگا ہوں۔ امام سالبی فرماتے ہیں حضرت سام بن نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کا تو آپ کو سب کو پتہ ہے نا، ان کے بیٹے ہوئے ہیں سام، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ایک دفعہ شیطان آیا، اس نے کہا آپ کے والد اللہ تعالیٰ کے نبی، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی، بڑے آپ برگزیدہ نبی ہیں، آپ میری سفارش نہیں کر دیتے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ میری توبہ قبول ہو جائے؟ تو حضرت سام نے کہا جی میں خود سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، ہاں اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کوئی اجازت دیتا ہے، کوئی بات کرتا ہے تو بتا دیتے ہیں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ سے بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے جو میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، جی ٹھیک ہے ہم اس کی توبہ قبول کر لیں گے، شیطان ابلیس کو کہو جاؤ آدم کی حیات میں تو نے سجدہ نہیں نہ کیا اس کو، اس کی قبر کو جا کے سجدہ کرو، تیری توبہ اسی میں ہے۔ تھا وہ ابلیس شیطان، اس نے کہا میں نے آدم کی حیات میں سجدہ نہیں کیا تو آدم کی وفات کے بعد میں سجدہ کروں گا؟ تو یہ شیطان واحد ایسا شخص ہے جس کی توبہ حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کے ساتھ مشروط، اور یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی رحم دلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ابھی تک آفر دی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آگے اگلے جمعۃ المبارکہ میں وما علیہ